الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات ملالیہ بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک افسر میرے پاس آتا ہے اور اپنی ہی بیٹی کا ایک واقعہ سناتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے اتنا خوبصورت بیٹی عطا کی جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک ہوتی ہے، دودھ کی طرح چمکدار اس کے جلد ہے اور پیارے پیارے اس کے بال ہیں، خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں، یعنی کہ جو بندہ بھی میری بیٹی کو دیکھتا ہے لٹو ہو جاتا ہے۔ محلے کی عورتیں جب ہمارے گھر سے گزرتی ہیں تو ہمارے گھر میں آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو دیکھنے آئے، ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کے گھر آئیں اور آپ کی بیٹی کو دیکھیں۔ اتنا خوبصورت تھی، لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ وہ افسر کہتا ہے کہ میری بیٹی جب بڑی ہوئی تو اس نے پڑھنا لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ ذہین بھی غضب کی تھی، جب میڈیکل میں اس کا داخلہ ہو گیا تو وہ سرجن ڈاکٹر بن گئی اور اس کی بہت بڑی اچھی نوکری لگی اور وہ سرجری کی ماہر ترین ڈاکٹر مانی جاتی تھی۔ جب اس کی عمر 28 سال ہو گئی تو پھر اس کے لیے ہم نے مشورہ کیا کہ اس کی شادی کر دی جائے، رشتہ ڈھونڈا جائے۔ تو جب ہم رشتہ ڈھونڈنے لگے 100 رشتے آئے ہمارے پاس، کوئی وزیر کا بیٹا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بزنس مین کا بیٹا ہے، کوئی فیکٹری والے کا بیٹا ہے، کوئی مالدار کا بیٹا ہے، 100 رشتے ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہماری بیٹی اتنا خوبصورت تھی، اتنا پڑھی لکھی تھی، اتنا بڑی ڈاکٹر تھی کہ اس کے اندر تکبر تھا۔ جب کوئی بھی رشتہ آتا تو وہ کہتی کہ یہ تو دیہاتی ہے، اس کی ماں دیہاتی ہے، یہ بچہ تو پڑھا لکھا ہے لیکن میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گا، اس کی ماں دیہاتی ہے۔ ماں کے دیہاتی ہونے پر رشتہ کینسل کر دیا جاتا۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میری بیٹی کی عمر 36 سال ہو گئی۔ جو بھی رشتہ آتا وہ اس پر اعتراض کرتے، اس پر وہ اٹیک کرتے، اس پر وہ اپنا تکبر نکالتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ سرجن ڈاکٹر تھی، کسی کا آپریشن کر رہی تھی، سرجری کر رہی تھی، تو اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ اس کے ہاتھوں کی جلد خراب ہو گئی۔ جب جلد اس کی خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی جلد ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے، ہاتھوں کی جلد ایسے ہو گئی جیسے 90 سال کے بوڑھے کی جلد ہوتی ہے۔ پھر جب اس کے لیے کوئی رشتے آتے تو وہ رشتے والے اس بیٹی کو دیکھتے تو اسے پسند کرتے، لیکن میری بیٹی اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتی۔ جب کوئی بندہ میری بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھتا تو وہ رشتے کو ریجیکٹ کر کے چلا جاتا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے کہ بیٹی اپنا ہاتھ کیوں نہیں دکھاتی، اور یہ ہاتھوں کو چھپائے رکھتی اپنے دوپٹے کے اندر۔ جب میری بیٹی کی عمر 40 سال ہو گئی تو میں نے دیکھا اپنی بیٹی کو کہ وہ پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، پھر تہجد کے اندر اتنا روتی تھی کہ اس کا مصلح اس کی آنسو سے بھیگ جاتا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کے تکبر کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور میں اپنی بیٹی کا خود واقعہ سنا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت بعض دفعہ انسان کے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں تو دیں گے لیکن دنیا میں بھی انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو